لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، ایک بار نہیں بار بار میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے، میں حاضر ہوں، میں تیری اطاعت کے لیے حاضر ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنے کے لیے حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تمام تعریف تیرے لیے اور ساری دنیا کی سلطنت میری تیرے لیے، تیرے ان تمام چیزوں میں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ جب یہ آواز زور سے گونجتی ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو جن میرے بندوں کے بارے میں تم کیا کیا گمان کرتے تھے، دیکھو میرے بندے میری چوکھٹ پر حاضر ہو چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر پراؤڈ کرتے ہیں، اللہ ان پر فخر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سال ہمیں حج ادا کرنے کا ایک موقع عطا فرمایا، اور ابھی ہم لوگ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ان دنوں مکے کی وادیوں میں لبیک اللہم لبیک یہ آوازیں گونجتی ہیں۔ میرے ساتھ میں مولانا حذیفہ وستانوی صاحب بھی حج پر روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ سے میں التجا کرتا ہوں کہ یہ 35 لاکھ 40 لاکھ لوگ دنیا بھر سے حج کے لیے ہر سال جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بڑی تعداد اردو زبان سمجھنے والی، اردو زبان بولنے والی ہوتی ہے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ یہ تمام حجاج اکرام بالخصوص ہندوستان اور پڑوسی ملک بہت سے لوگ جو جاتے ہیں ان کے لیے آپ بتائیں کہ یہ لبیک اللہم لبیک اس کا کیا مطلب ہے، اور حج کے دوران ہم نے کیا چیزیں کرنی ہیں اور کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر کے دیدار کے لیے قبول فرمایا، اس لیے کہ وہاں پر وہی پہنچتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی مرضی شامل حال ہو۔ ہم مختصر انداز میں سب سے پہلے لبیک کے بارے میں سمجھیں گے۔ لبیک کے بارے میں دو چیزیں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو یہ کہ لبیک کے معنی کیا، تاکہ ہمارا حاجی جب اسے بولے تو پورے استحضار کے ساتھ بولے، اس کو اس معنی کو سامنے رکھ کر بولے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے بڑے اثرات اور فوائد اس کو حاصل ہوں گے۔ اور دوسرا ہے کہ لبیک کے فضائل کیا ہے۔ لبیک یہ اصل میں عربی زبان کا ورڈ ہے، لبا بالبابی، اس کے معنی آتے ہیں کسی کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جانا۔ لبیک کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے دروازے پر حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کلمے کی تعلیم دی۔ اس کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تو وہاں پر کوئی زیادہ لوگ تھے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ نے حکم دیا اور میں نے اس کو بنا دیا، اب کیا کرنا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں آواز لگاؤ کہ وہ حج کے لیے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کون سننے والا ہے؟ تو اللہ نے کہا علیک النداء، آپ کے اوپر آواز لگانا ہے اور آپ کی آواز کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچانا، یہ میرا کام ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے جیسے ہی ان سے کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو یہ اللہ کا گھر ہے، حج بالبیت، آؤ اور اللہ کے گھر کا طواف کرو۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسان قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ان سب کو یہ طاقت دی کہ وہ ان کی آواز پر لبیک کہے، یعنی اے ابراہیم آپ بلا رہے ہیں، ہم حاضر ہیں اللہ کی چوکھٹ پر حاضر ہونے کے لیے۔ اسی مناسبت سے لبیک کا لفظ، تو اس وقت جس نے لبیک کہا، چاہے وہ مٹی میں تھا، چاہے وہ ماں کے صلب میں تھا، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں تھا، جو ہزاروں سال بعد بھی اگر ہم آج پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے اس وقت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا تو اللہ ہم کو وہاں پر لے جا رہا ہے۔ تو لبیک کا مطلب کیا ہے کہ اے ابراہیم آپ نے بلایا اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ بندہ اس استحضار کے ساتھ کہے کہ گویا کہ وہ اللہ کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے، اللہ کے دربار میں جا کر کھڑا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی آواز کو سن رہے ہیں، اور وہ اللہ سے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، ایک بار نہیں بار بار میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے، میں حاضر ہوں، میں تیری اطاعت کے لیے حاضر ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنے کے لیے حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تمام تعریف تیرے لیے اور ساری دنیا کی سلطنت میری تیرے لیے، تیرے ان تمام چیزوں میں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک۔ تو یہ پورا معنی ہوتا ہے اس کا
گویا کہ اللہ رب العزت کے جلال کو، اللہ کی ملکوتیت کو اور اللہ رب العزت کی مالکیت کو انسان اس کا اعتراف کرتا ہے، وحدانیت کا سب سے بڑا درس ہے۔ لہذا اس بنا پر لبیک کو بڑے استحضار کے ساتھ کہنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہو زور سے لبیک کہے۔ صحابہ نے زور سے لبیک کہا۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آوازیں ایسی ہیں کہ جب اللہ اس کو سنتا ہے تو ملائکہ کو فخر سے کہتا ہے، دیکھو میرے بندے کہہ رہے ہیں۔ ایک اذان کی آواز، دوسرا تکبیر کی آواز اور تیسرا لبیک کی آواز۔ جب یہ آواز زور سے گونجتی ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو جن میرے بندوں کے بارے میں تم کیا کیا گمان کرتے تھے، دیکھو میرے بندے میری چوکٹ پر حاضر ہو چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر پراؤڈ کرتے ہیں، اللہ ان پر فخر کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ لبیک جب آدمی بولتا ہے تو اس کے لبیک بولنے کے ساتھ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں جتنی بھی چیزیں زمین پر پھیلی ہوئی ہے وہ تمام کے تمام چیزیں اس کے ساتھ لبیک بولتی ہے۔ یہ صحیح روایت میں ہے اور اس کا سب کا ثواب اس کے نام اعمال میں دیا جاتا ہے۔ لبیک کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمایا، حضور سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا ہے؟ حضور نے کہا العج والثج۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا حج کے معنی آتے ہیں زوردار آواز سے لبیک کہنا اور سج کے معنی آتے ہیں قربانی کرنا۔ تو کہا یہ 2 حج کے اہم ترین عمل ہے، لہذا حج کا سب سے اہم عمل یہ ہے کہ آدمی لبیک کہے۔ لبیک کی بے شمار فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ان تمام فضیلتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں لبیک کو خوب اہتمام کے ساتھ بولنا چاہیے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جب بندہ لبیک کہتا ہے تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں تم نے سنا میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں ہم نے سنا۔ کہا تم گواہ رہنا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ لہذا اس بنا پر اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھ کر پورے اہتمام کے ساتھ، پورے استحضار کے ساتھ کہ جب آدمی لبیک کہے تو اس کے بدن کے بال کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اللہ میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اللہ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ انسان کے لیے اس سے بڑا اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمارے حاجیوں کو خاص پیغام ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ لبیک کہے اور اپنے حج کو کما حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پورے اہتمام کے ساتھ، پورے استحضار کے ساتھ، اس کے معنی کے استحضار کے ساتھ ہمیں لبیک کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔